شکر ہم خدا کی ذات کا، خدا کی ذات کا نیا پھر دن ہوا۔ آج کی آیت۔ آستر نے نہ اپنی قوم نہ اپنا خاندان ظاہر کیا تھا، کیونکہ مردکی نے اسے تاکید کر دی تھی کہ نہ بتائے۔ آستر دوسرا باب 10ویں آیت۔ عزیزو، ان دنوں موسم کافی اچھے موڈ میں ہے، نہ سورج کی کرنوں میں تپش ہے، نہ ہوا میں وہی خنکی۔ قدرت خدا کی، موسم خوشگوار ہو تو ہر جاندار پر خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ آج کل صبح سویرے سورج کے نمودار ہوتے ہی کھڑکی میں ایک مینا آ کر خوب چہچہاتی ہے، پھر کچھ ہی دیر کے بعد چند کبوتر آ کر اپنی مخصوص آواز میں گٹر گوں کرتے ہیں۔ پرندوں کا یوں چہچہانا یقیناً ہم انسانوں کو کچھ سوچنے پر ضرور مجبور کرتا ہے کہ پرندے ضرور ہی اپنے رب کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ تو چلیے جلدی کیجیے، ہمیں بھی اپنے خداوند کی شکر گزاری میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ اے خداوند، آج روشن دن کے لیے اور زندگی کے برقرار سانسوں کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ روزمرہ کے معمول کے کاموں میں مددگار ہونا اور سلامتی عطا کرنا، آمین۔ عزیزو، گزشتہ روز ہم فارس بادشاہ اکسویرس اور اس کی وشتی ملکہ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اکسویرس بادشاہ ایک بڑی سلطنت کا ایک عظیم بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے شاہی محل میں 7 روز ضیافت کا اہتمام کیا تھا تاکہ اپنی شان و شوکت کی نمائش بھی کروا سکے۔ سب کچھ اچھے سے چل رہا تھا، مگر ضیافت کے آخری دن ایک ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا کہ جشن کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ ہوا یہ کہ بادشاہ کی وشتی ملکہ نے بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کی اور شاہی تاج پہن کر مہمانوں کے سامنے آنے سے انکار کر دیا۔ اس پر بادشاہ نہایت غضبناک ہوا اور یوں وشتی ملکہ اپنے شاہی رتبے سے برطرف کر دی گئی۔ اس پر شاہی محل کا ماحول سوگوار ہو گیا، جو فطری کیفیت تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد جب بادشاہ کا غضب ٹھنڈا ہوا، شاہی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہوئیں، تو مشیروں نے بادشاہ کو نئی ملکہ کے چناؤ کا مشورہ دیا۔ یہ مشورہ ہر لحاظ سے قابل قبول تھا، لہٰذا ملک بھر سے جوان خوبصورت کنواریاں قصر سوسن میں پہنچائی گئیں، تاکہ جو کنواری بادشاہ کو پسند ہو وہ وشتی ملکہ کی جگہ بادشاہ کی ملکہ ہو۔ سو بڑے زور و شور سے بادشاہ کے شاہی فرمان پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ عزیزو، قصر سوسن میں ایک یہودی تھا جس کا نام مردکی تھا، جس کا تعلق بنیامینی قبیلے سے تھا۔ یہ یروشلم کے ان اسیروں میں سے تھا جس کو بابل کا بادشاہ نبوکت نظر اپنے ساتھ اسیر کر کے لایا تھا۔ جب یہودی مردکی نے بادشاہ کا فرمان سنا، نہ جانے اس کے من میں کیا سمایا، اس نے اپنے چچا کی بیٹی حدسہ یعنی آستر کو، جو حسین اور خوبصورت تھی، اس کو بھی قصر سوسن میں پہنچا دیا۔ یوں بہت سی کنواریاں قصر سوسن میں اکٹھی ہو کر ہیجا نامی شخص کی محافظت میں دے دی گئیں۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ جب اس محافظ نے آستر کو دیکھا، وہ اسے بہت پسند آئی اور اس نے اس پر مہربانی کی اور اسے شاہی محل میں طہارت کے سامان اور کھانے کے حصے کے ساتھ 7 سہیلیاں جو اس کے لائق تھیں، اسے حرم سرا کی سب سے اچھی جگہ پر رکھا۔ عزیزوں، مردکی نے آستر کو محل سرا میں بھیج تو دیا، مگر وہ ہر روز حرم سرا کے صحن میں پھرتا رہتا تاکہ دریافت کر سکے کہ آستر کیسی اور کس حال میں ہے۔ عزیزو، حرم سرا میں کنواریوں کے بیچ پورے زور و شور سے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ہر کوئی سوچتی شاید وہی وشتی ملکہ کی جگہ ملکہ بن جائے۔ خیر، دن گزرتے گئے، ایک ایک کر کے ہر کنواری بادشاہ کے حضور میں پیش ہوتی رہی، مگر اب تک کوئی بادشاہ کی نظر کو منظور نہ ہوئی۔ آخر وہ کون خوش قسمت ہوگی، کسی کو اس کا کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ عزیزو، کافی انتظار کے بعد آخر یہودی مردکی کی بیٹی آستر کی باری آ ہی گئی۔ وہ اب تک تو محافظ کی نگاہ میں منظور نظر تھی، پھر جب بادشاہ کے حضور میں پیش کی گئی تو بفضل خدا بادشاہ نے آستر کو سب کنواریوں سے زیادہ پیار کیا اور وہ اس کی نظر میں سب سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ ٹھہری۔ پس بادشاہ نے شاہی تاج اس کے سر پر رکھ دیا اور وشتی کی جگہ اسے ملکہ بنایا۔ اب بادشاہ اپنی نئی ملکہ آستر سے خوش تھا، سو اس نے ملکہ آستر کی ضیافت کی اور اپنی خوشی کے اظہار میں صوبوں میں معافی کا اعلان کیا
اور شاہی کرم کے مطابق انعامات بھی بانٹے۔ یوں یہودی شخص مرتکی کی بیٹی آستر سرخ رو ہوئی اور بادشاہ کی نظر میں مقبول ٹھہری۔ ہاں، ایک بات غور طلب ہے کہ بادشاہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کی نئی بننے والی ملکہ آستر ایک یہودی کی بیٹی ہے۔ اس کا کیا رد عمل ہوگا کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا، مگر سوچ میں یہ ضرور آتا ہے کہ کیا خدا کا اس میں پنہاں کوئی پلان ہے یا نہیں۔ خیر، خدا آگے کی وہی جانے، ہم بھی دیکھیں گے کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ اے قادر مطلق آسمانی باپ، تیری حکمت ہماری محدود سوچ اور ناقص عقل سے پرے ہے۔ تو ناممکنات کا خدا ہے، تیری سوچ ہماری سوچ نہیں، نہ تیرے ارادے ہمارے ارادوں جیسے۔ ہمیں اپنی مرضی سے آگاہ کر اور اپنی نجات ہمیں دکھا۔ یسوع کے مبارک اور بابرکت نام میں مانگتے ہیں، آمین۔